دانیال باب نمبر 5 بیلشزر کی ضیافت۔ ایک دن بیلشزر بادشاہ اپنے بڑوں کے 1000 افراد کے لیے زبردست ضیافت کر کے ان کے ساتھ مئی پینے لگا۔ نشے میں اس نے حکم دیا، سونے چاندی کے جو پیالے میرے باپ نبوکدنضر نے یروشلم میں واقع خدا کے گھر سے چھین لیے تھے وہ میرے پاس لے آؤ، تاکہ میں اپنے بڑوں، بیویوں اور داشتاؤں کے ساتھ ان سے مئی پی لوں۔ چنانچہ یروشلم میں واقع خدا کے گھر سے لوٹے ہوئے پیالے اس کے پاس لائے گئے، اور سب ان سے مئی پی کر سونے چاندی، پیتل، لوہے، لکڑی اور پتھر کے اپنے بتوں کی تمجید کرنے لگے۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا تو اس کا چہرہ ڈر کے مارے پھک ہو گیا۔ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ وہ زور سے چیخا، جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں کو بلاؤ۔ بابل کے دانشمند پہنچے تو وہ بولا، جو بھی لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے ان کا مطلب بتا سکے اسے ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنائی جائے گی، اور حکومت میں صرف 2 لوگ اس سے بڑے ہوں گے۔ بادشاہ کے دانشمند قریب آئے، لیکن نہ وہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھ سکے نہ ان کا مطلب بادشاہ کو بتا سکے۔ تب بیلشزر بادشاہ نہایت پریشان ہوا، اور اس کا چہرہ مزید ماند پڑ گیا۔ اس کے شرفا بھی سخت پریشان ہو گئے۔ بادشاہ اور شرفا کی باتیں ملکہ تک پہنچ گئیں تو وہ ضیافت کے بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، بادشاہ اب تک جیتے رہیں، گھبرانے یا ماند پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بادشاہی میں ایک آدمی ہے جس میں مقدس دیوتاؤں کی روح ہے۔ آپ کے باپ کے دور حکومت میں ثابت ہوا کہ وہ دیوتاؤں کسی بصیرت، فہم اور حکمت کا مالک ہے۔ آپ کے باپ نبوکدنضر بادشاہ نے اسے قسمت کا حال بتانے والوں، جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں پر مقرر کیا تھا، کیونکہ اس میں غیر معمولی ذہانت، علم اور سمجھ پائی جاتی ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر کرنے اور پہلیاں اور پیچیدہ مسئلے حل کرنے میں ماہر ثابت ہوا۔ آدمی کا نام دانیال ہے، گو بادشاہ نے اس کا نام بیلتشزر رکھا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے بلائیں، کیونکہ وہ آپ کو ضرور لکھے ہوئے الفاظ کا مطلب بتائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے دانیال کو فوراً بلا لیا۔ جب پہنچا تو بادشاہ اسے مخاطب ہوا، کیا تم وہ دانیال ہو جسے میرے باپ نبوکدنضر بادشاہ یہودا کے جلا وطنوں کے ساتھ یہودا سے یہاں لائے تھے؟ سنا ہے کہ دیوتاؤں کی روح تم میں ہے، کہ تم بصیرت، فہم اور غیر معمولی حکمت کے مالک ہو۔ دانشمندوں اور نجومیوں کو میرے سامنے لایا گیا ہے تاکہ دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے ان کا مطلب بتائیں، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ اب مجھے بتایا گیا کہ تم خواب کی تعبیر اور پیچیدہ مسائلوں کو حل کرنے میں ماہر ہو۔ اگر تم یہ الفاظ پڑھ کر مجھے ان کا مطلب بتا سکو تو تمہیں ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، تمہارے گلے میں سونے کی زنجیر پہنائی جائے گی، اور حکومت میں صرف 2 لوگ تم سے بڑے ہوں گے۔ دانیال نے جواب دیا، مجھے اجر نہ دیں، اپنے تحفے کسی اور کو دیجیے، میں بادشاہ کو یہ الفاظ اور ان کا مطلب ویسے ہی بتا دوں گا۔ اے بادشاہ، جو سلطنت، عظمت اور شان و شوکت آپ کے باپ نبوکدنضر کو حاصل تھی وہ خدا تعالیٰ سے ملی تھی۔ اسی نے انہیں وہ عظمت عطا کی تھی جس کے باعث تمام قوموں، امتوں اور زبانوں کے افراد ان سے ڈرتے اور ان کے سامنے کانپتے تھے۔ جسے وہ مار ڈالنا چاہتے تھے اسے مارا گیا، جسے وہ زندہ چھوڑنا چاہتے تھے وہ زندہ رہا، جسے وہ سرفراز کرنا چاہتے تھے وہ سرفراز ہوا، اور جسے پست کرنا چاہتے تھے وہ پست ہوا، لیکن وہ پھول کر حد سے زیادہ مغرور ہو گئے، اس لیے انہیں تخت سے اتارا گیا اور وہ اپنی قدر و منزلت کو کھو بیٹھے۔ انہیں انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا گیا، اور ان کا دل جانور کے دل کی مانند بن گیا۔ ان کا رہن سہن جنگلی گدھوں کے ساتھ تھا، اور وہ بیلوں کی طرح گھاس چرنے لگے۔ ان کا جسم آسمان کی اوج سے تر رہتا تھا۔ یہ حالت اس وقت تک رہی جب تک کہ انہوں نے اقرار نہ کیا کہ خدا تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو ان پر مقرر کرتا ہے۔ اے بیلشزر بادشاہ، گو آپ ان کے بیٹے ہیں اور اس بات کا علم رکھتے ہیں، تو بھی آپ فروتن نہ رہے بلکہ آسمان کے مالک کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے گھر کے پیالے آپ کے حضور لائے جائیں، اور آپ نے اپنے بڑوں، بیویوں اور داشتاؤں کے ساتھ انہیں مائی پینے کے لیے استعمال کیا۔
साथ साथ आपने अपने देवताओं की तमजीद की। गो वो चांदी, सोने, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के बुत ही हैं। न वो देख सकते, न सुन या समझ सकते हैं। लेकिन जिस खुदा के हाथ में आपकी जान और आपकी तमाम राहें हैं, उसका एहतराम आपने नहीं किया। इसलिए उसने हाथ भेजकर दीवार पर ये अल्फाज लिखवा दिए और लिखा यह है, मिने मिने तकेलो फरसेन। मिने का मतलब गिना हुआ है, यानी आपकी सल्तनत के दिन गिने हुए हैं। खुदा ने उन्हें इख्तिताम तक पहुंचाया है। तकील का मतलब तोला हुआ है, यानी खुदा ने आपको तोल कर मालूम किया है कि आपका वजन कम है। फरसीन का मतलब तकसीम हुआ है, यानी आपकी बादशाही को मादियों और फारसियों में तकसीम किया जाएगा। दानियाल खामोश हुआ तो बेलशज़र ने हुक्म दिया कि उसे इर्गवानी रंग का लिबास पहनाया जाए और इसके गले में सोने की जंजीर पहनाई जाए। साथ साथ ऐलान किया गया कि अब से हुकूमत में सिर्फ 2 आदमी दानियाल से बड़े हैं। उसी रात शाही बाबुल बेलशज़र को कत्ल किया गया और दारा मादी तख्त पर बैठ गया। उसकी उम्र 62 साल थी।